بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ کا اپنا ہوسٹ مائی ٹی وی کے ساتھ بلال فرید حاضر ہے. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں سینئر پولیٹیشین شہزادہ گشتہ آصف خان صاحب، جو کہ سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور کافی میچور سیاستدانوں میں ہزارہ بھر میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات اس وقت ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ایک آزادی مارچ ہوئی، پورے ملک سے قافلے آئے، لیکن عمران خان صاحب آئے اور چلے گئے. تو یہ اس پوری پالیسی کو ان کی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے کہ یا کوئی تیسری اس میں قوت آ گئی ہے؟ کیا چکر ہوا ہے؟ یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی ان سارے چیزوں کی ہسٹری ہے. یہ پہلے جو اقدامات ہوتے رہے ہیں کافی پہلے سے، یہ ان کا تسلسل ہی میں سمجھتا ہوں. اور یہ ابھی بھی جو جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی ایک گیم ہے جو کہ سن 1985 سے، بلکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، شہید بھٹو صاحب کے زمانے سے جب ضیاء الحق صاحب نے حکومت لی، تو اس کے بعد پھر سن 1985 میں جو الیکشن ہوئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز چلی آ رہی. جب حکومتیں یا جب ہماری لیڈرشپ کسی اور کی طرف دیکھتی ہوگی حکومت بنانے کے لیے، اور جینونلی عوام کے ووٹ سے اگر نہیں آئے گی، عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں آئے گی، اور وہ کسی اور ذریعے سے آئے گی، تو ان کا انجام ویسے ہی ہونا ہے. تو اب یہ جو حکومت آئی تھی، جس طرح آئی تھی اسی طرح اسے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ انہیں اب بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہے. ہم تو سارے اپنے لیڈرز کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈرز کا جب تک اپنا سیاسی کلچر اور بیہیویئر چینج نہیں ہوگا، تب تک ہم پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں دیکھ سکتے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حال ہی میں آپ دیکھیں، یہ جو رکھا گیا پروگرام، خود بادل ناخواستہ اگر ریسٹرینٹ شو نہ کیا جاتا تو خانہ جنگی جیسی صورتحال بن گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعتیں عوام میں مقبول بھی ہو جاتی ہیں، ہماری جماعتیں بڑے اچھے نعرے بھی لگا لیتی ہیں، ہماری جماعتیں بہت اچھے منشور بھی بنا لیتی ہیں، لیکن آج تک میں نہیں دیکھا کہ عوام کو فور موسٹ رکھا گیا ہو، یا ان جو منشور یہ بناتے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا ہو، یا عوام کے لیے کوئی اچھا کوئی پروگرام دیا گیا. کیونکہ سیاست یہی نہیں ہے کہ آپ 3 ایلیٹ جماعتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور وہ جو ایلیٹ جماعتیں ہیں وہ کلاس ایک ہی ہے. وہ کچھ ایلیٹ لوگ ایک طرف ہیں، کچھ دوسری طرف ہیں، کچھ تیسری طرف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا علاج، ہم عام لوگوں کا علاج جو ہے وہ ایلیٹ طبقے کے پاس نہیں ہے. ہمیں اب سیاسی جماعت وہ چاہیے جو کہ عام لوگوں کی جماعت ہو، عام لوگوں تک اس کی رسائی ہو، اور اس کی عام لوگوں کی اس تک رسائی ہو. تو میں نے تو ذہن میں یہ سوچ کے اس جماعت میں شمولیت اختیار کی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جماعتیں بڑا اچھا منشور لے کے آتی ہیں، لیکن وہ جب اسمبلیوں میں پہنچتی ہیں تو وہ عوامی مسائل بھول جاتی ہیں، جو ان کے منشور ہوتے ہیں وہ بھول جاتی ہیں. اسی طرح سے جس طرح آپ کا تعلق جس پارٹی سے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر ان کا اتحاد ہو گیا تو کیا ان کا وہ جو منشور ہے عام آدمی والا آپ نے بتایا، آپ نے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے
پارٹی جوائن کی تو کل کو یہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے تو وہ پھر منشور ختم نہیں ہو جائے گا ان کا بھی؟ دیکھیں جی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یا میں اس بات پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا کہ تحریک انصاف سے جمعیت کا اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر سینس پریویل کرے، مولانا صاحب تو ایک اعلیٰ درجے کے لیڈر ہیں، اور آپ نے دیکھا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ حصہ بھی بن جاتے ہیں، کوئی سسٹم سے کٹ آف ہو کے سروائیو نہیں کر سکتا، اور کوئی جھگڑا پیدا کر کے عوام کا مفاد نہیں پیدا کر سکتا۔ اتفاق رائے ہمارا پہلا اصول ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی، کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ کر سکے، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ساتھ چلا سکے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ زبان، اخلاق، بیہیویئرز اس کے لیے اچھے ہونے چاہیے، تو اب میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ویسے مولانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ سب کو ساتھ چلا سکتا ہے، پی ڈی ایم کا سربراہ بھی وہی ہے، تو اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اگر اخلاقی دائرے میں اور ملکی مفاد کے منافی کوئی بات نہ ہو تو مولانا صاحب ہر ایک کے ساتھ چل سکتے۔ اگر ہم لوکل سیاست پہ آتے ہیں، اپنی منسرا کی سیاست پہ، تو یہاں پہ ایک نیا کلچر اسٹارٹ ہو گیا، گالم گلوچ کا، کریکٹر اسیسینیشنز کی جا رہی ہیں ایک دوسرے کی، تو آپ بھی ایک میچیور اور پرانے سیاستدان ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشنز کے ساتھ اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ ان کو زیب دیتی ہے، یا اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں جی، ان باتوں کا تعلق ملک کی جنرل جو سیاسی جو چیز ہے ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے مانسرا بھی مبرہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس دور میں اوپر سے لے کر نیچے تک یہی کلچر پرانے کلچر کی جگہ لے رہا ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو کہ ایسی بات نہیں کرتے تھے وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگ پڑے ہیں۔ وہ یہ سارا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اسمبلیوں میں بڑے قداور لوگ دیکھے تھے، اور علاقے کے لوگ جو ووٹ دیتے تھے وہ بھی سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے تھے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے ضلع کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے، تو بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب 1979 کا مارشل لا لگا، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں سسٹم سے باہر نکال دی گئیں، غیر جماعتی الیکشن ہوا۔ اس سے پہلے 79 میں ایک بلدیاتی انتخاب ہوا تھا، اور سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، تو اس میں غیر جماعتی الیکشنز تھے، اس میں ایک طبقہ نے حصہ لیا اور وہ اوپر آیا۔ چونکہ میں خود بھی اس سسٹم کا حصہ رہا، اور اچھے مطلب جو سیزن لوگ تھے وہ سیاست سے باہر ہو گئے، اور ان کی جگہ اور نئے سیاسی لوگوں نے لے لی، اور انہیں ٹرینڈ کیا گیا، اس بات پہ ساتھ رکھا گیا کہ انہیں بے تحاشا اختیار دے دیے گئے، بے تحاشا فنڈز دے دیے گئے، اور وہ یہ نالی ٹوٹی کی سیاست فروغ پانے لگی، فنڈز کی سیاست فروغ پانے لگی۔ اور پھر جب 1985 کا اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس وقت بھی سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، تو وہی لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں آ گئے۔ وہ لوگ جب اسمبلیوں میں آ گئے تو ان کا ویژن جو تھا وہ یہی ویژن رہا کہ نالی ٹوٹی والا، جو ان کا اصل مینڈیٹ تھا جس لیے لوگ
قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کو لوگ بھیجتے ہیں وہ فارن پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, وہ اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, ملک کو ایک پالیسی دیتے ہیں, پالیسی کو سپروائز کرتے ہیں, لا میکنگ کرتے ہیں. ہاں جی, وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ جو تھے جس طرح سے ٹرین کیے گئے تھے کہ نالی ٹوٹی سے آگے سوچ ہی نہیں بڑھ سکی. وہ وہاں بھی گئے تو انہوں نے یہی کچھ کیا, اور وہ جو ان کا کام تھا وہ کہیں اور چلا گیا. اسی طرح قومی اسمبلی کا جو ممبر تھا وہ بھی ٹرانسفارمرز, کھمبے, نالی ٹوٹی اس پہ لگا رہا. اپنا جو اس کا اصل کام تھا, یہ ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے لیکن جو اصل کام تھا نیشنل لیول کا M&A اس کے لیے ہوتا ہے, وہ اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ بھی میرا کام ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کا یہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسمبلی نے بڑے بلدیاتی ادارے کی شکل اختیار کر لی اور دوسرے ادارے نے چھوٹے بلدیاتی ادارے کی شکل. وہ ویژن نہیں بن سکا جو ایک نیشنل ویژن ہوتا ہے. پھر جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا, اس کا وہ ضرور ایک حلقے سے منتخب ہوتا ہے لیکن وہ پورے پاکستان کا ممبر ہوتا ہے. قومی اسمبلی کا ممبر وہ پاکستان کے لیے پالیسیز بناتے ہیں, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. اپنے حلقہ جو ہے وہ سیکنڈری ہوتا ہے اور پہلا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اسی طرح صوبے کا جو ممبر ہوتا ہے وہ پورے صوبے کی پالیسیز کو ڈسکس کر سکتا ہے, وہ تحریک پیش کر سکتا ہے, وہ قرارداد کر سکتا ہے, وہ چترال کی بات کر سکتا ہے, وہ سوات کی بات کر سکتا ہے, وہ مانسہرہ کی بات کر سکتا ہے, وہ پورے صوبے کی مجموعی پالیسیز پہ بات کرتا ہے, لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کرتا ہے, وہ صوبے کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ باتیں اب نہیں رہی. اب صرف یہ رہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر ہے اور وہ جو لیڈر اس کا کہتا ہے وہی اس کی بات ہے. اپنی عوام کے لیے وہ اگر آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس کا آواز پہلے تو اٹھا ہی نہیں سکتا, اگر اٹھاتا ہے تو وہ پارٹی کا غدار تصور ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اریٹنٹ ہے ہماری سیاست میں آ گیا کہ ہم اپنے جاتے تو ہیں ہم اسمبلیوں میں لیکن ہم اسمبلیوں کا کام نہیں سمجھتے. یہ جو ڈیولپمنٹ ADP اور یہ جو فنڈز ممبروں کو دینے شروع ہوئے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوئے. بس ممبر جاتا ہے کہتا ہے میں بس وہ اس پہ خوش ہے کہ میرا کام ہے کھمبے تقسیم کرنا, میرا کام ہے ٹرانسفارمر دینا, گلیاں پکی کرنا, نالیاں بنوانا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیشنل سیاست تھی اور صوبائی سطح کی سیاست تھی وہ سفر کر گئی ہے. تو لوگ اس لیے بےچینی ہے, لوگوں میں پریشان ہیں. کوئی اکنامک پالیسی نہیں بنا سکتے, کوئی اپنا ان پٹ نہیں دے سکتے, کوئی پبلک کے مفاد کو جو ہے وہ اجاگر نہیں کر سکتے. بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفارمر دے دیا, ہمارے ووٹرز ہیں ہمیں ووٹ دے دیں گے. صحیح بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں جو ان کا اصل کام ہے وہ اس سے ہٹ کے تو وہ بلدیات والی سائڈ پہ آ گیا. اس کی ایک مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم بھی ہے. چونکہ ہم اگر تعلیم یافتہ لوگ آگے بھیجیں گے تو وہ نیشنل ایشوز پہ کام کریں گے, نیشنل لیول پہ کام کریں گے. اگر ہم لوگ ایسے سلیکٹ کر کے یہاں سے بھیجیں گے جو جن کے پاس تعلیم ہی نہ ہو تو ان کی تو مجبوری ہے پھر بلدیات پہ ہی وہ لوگ کام کریں گے. دیکھیں میں نے اس سلسلے میں بھی سوچا ہے اور میں نے میری ایک میٹنگ ہوئی تھی وائس چانسلر صاحب سے. اب تقریباً صوبے کے ہر ضلع میں یونیورسٹیز ہیں. پہلے اس کا فقدان تھا. میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ ایک ہم جب ممبر تھے یہ مشرف صاحب کے دور میں اپوزیشن لیڈر تھا اس وقت ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا جس میں بیوروکریٹس, عوامی نمائندے
قومی اسمبلی کے بھی, صوبائی اسمبلیوں کے بھی, سارے صوبوں سے آتے تھے اور وہاں پہ ان کا ایکسپوجر ہوتا تھا, وہ ڈسکشن کرتے تھے, ڈیبیٹ کرتے تھے, وہ ان کی کارروائی میں حصہ لیتے تھے اور ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی تھی, اچھی کوآرڈینیشن ہوتی تھی. تو ممبروں کی سوچ میں بھی فرق آتا تھا. تو میں نے اب الیکشنز ہوئے بلدیاتی, یہ پھر ہوں گے, مطلب ہم لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن یہ چیزیں تو جاری رہیں گی, یہ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ہمارے قومی اسمبلی کے بھی ممبرز ہیں, ہمارے سابق ممبر بھی ہیں, ہمارے موجودہ ممبر بھی ہیں, اور انہی لوگوں میں سے پھر آگے ممبر جائیں گے. اور اب جو یہ تحصیلوں کے لئے, تحصیلوں کا بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, لیکن وہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں ممبر وہی بنتا ہے. اب یہ جو ہمارے ممبرز آئے ہیں, یہ تو آ گئے ہیں اور ہم سے وہ اچھے ہوں گے, عوام نے انہیں پسند کیا ہے, ان کو مینڈیٹ دیا ہے اور ان کا حق ہے اب آنا. لیکن اب ہمیں برا لگے یا اچھا لگے, کام تو وہی کریں گے. اگر وہ بہتر طریقے سے اکوپ ہوئے, وہ ان کی سمجھ ہوئی, تو وہ اچھا کام کریں گے. اگر وہ نہ سمجھے تو ان سے کام نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب جو بھی چلے گئے ہیں, یا ہم لوگ جو سابق رہے ہیں, یا جو نئے آنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں وہ آگے آئیں گے, یا جو موجودہ الیکشن میں حصہ لیا ہے, جو جیت گئے ہیں یا ہار گئے. یونیورسٹی میں میں نے وائس چانسلر صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ یہاں پہ ایک ٹیبل قائم کریں, اور آپ اس بات کو وہ کریں, اس کی اجازت دیں, اور ان کو ایک پالیسی بھی ایسی بنے جو حکومت کی طرف سے ہو کہ یہ لوگ وہاں پہ آپس میں بیٹھیں, ڈیبیٹ کریں, آپس میں ڈیبیٹ کریں. ایم این اے ہو, سابق ایم این اے ہو, ایم پی ایز ہوں, سابق ایم پی ایز ہوں, وزراء ہوں جو اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں, سیکھنے کا وہ کرے, اور اس طرح ان کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے, اچھی کوآرڈینیشن بھی ہوگی, اچھی طرح سے چل بھی سکیں گے. اور پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو موقع دیا جائے, وہ اپنے نمائندوں سے کویسچن آنسرز کریں, وہ ان سے پوچھیں, اور ماسوائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ممبروں کو کچھ نہ کچھ جو بھی ممبر ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا پڑھا لکھا یا پی ایچ ڈی ہوں, میں بھی عام سا آدمی ہوں, لیکن ہوم ورک کرنا ممبر کے لیے ضروری ہے, اور حالات سے, انوائرمنٹ سے, سبجیکٹ سے آشنا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اب ایک ضلع ہے, وہ جغرافیائی علاقہ ہے, اس کا لینڈ ٹیرن ہے, اس کی ایک انوائرمنٹ ہے, اس میں ریورز ہے, اس میں سٹریمز ہیں, اس میں سپرنگز ہے, اس میں جنگلات ہیں, اس میں فصل اگتے ہیں, ان کا نالج ہونا چاہیے. پھر ہمارے علاقوں کی ایک ہسٹری ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے, اس سے پہلے ہندوستان کی ہسٹری ہے, اسلامک ہسٹری ہے, ہمیں ان کا آئیڈیا تو ہونا چاہیے. اسی طرح سے سوشالوجی میں, مطلب ہفتے میں, مہینے میں, 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ انہیں یہ سارے ایسی ورکشاپ ہونی چاہیے, بھیجنا چاہیے. ہاں جی, تاکہ انہیں پروفیسرز لیکچرز دیں, وہ پروفیسرز سے کویسچن کریں, وہ انہیں سمجھائیں, اور اس طرح سے ایک اپنے کام سے آشنائی ہوگی, ایکسپوجر ہوگا, کانفیڈنس آئے گا ممبر میں. یہ میری تجویز ہے کہ اگر اس پہ یہ کرے تو. بہت شکریہ جی. ناظرین, شہزادہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, ان کی تمام تر گفتگو کا لب لباب یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ہی اہم ہوتا ہے. اگر تعلیم نہیں بھی ہے تو ہماری یونیورسٹیز کو ایسی ورکشاپس دینی چاہیے جس میں ہمارے پولیٹیشینز آئیں, اس کے ساتھ ہمارے پروفیسرز ہوں, ہمارے
اسٹوڈنٹس ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن ہو، ڈیبیٹس ہوں، تاکہ ایک دوسرے سے لرننگ کا عمل بھی ہوگا، اس میں ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سالو ہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا اپنا ہوسٹ بلال فرید۔